بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي انتہائی محترم قرآن دوست احباب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے ہم اسے کہتے ہیں QC1 کورس 1 ہم کر رہے ہیں، اس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اچھا جی، آپ نے وہ کیے ہوں گے یقیناً، ورک بک بھی کر رہے ہوں گے ساتھ ساتھ۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم نے قرآن کے سیکھنے کا یہ سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی کہ وہ بہترین ہے، کون تم میں سے بہترین جو قرآن کو سیکھ کر دوسروں کو سکھائے۔ تو اللہ ہمیں بہترین لوگوں میں شامل کرے۔ نماز کی ہر 2 رکعت کے بعد سجود یعنی کہ سجدہ جب ہم کر لیتے اس کے بعد جب ہم اتحیات کی اس میں بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ اتحیات پڑھتے ہیں، جس کے آخری حصے میں شہادت کے کلمات آتے ہیں، اور اسی نسبت سے ہم کیا کہتے ہیں، تشہد۔ تو آج ہم تشہد کو دیکھیں گے، اور حروف جر ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں، آج ہم اس میں اشارہ اس کو دیکھیں گے۔ اور حروف جر کے متعلق 5 باتیں ہیں، وہ آپ نے یاد رکھنی ہے، وہ 5 باتیں آپ نے بھولنی نہیں ہے۔ جب وہ 5 باتیں آپ یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ پورے قرآن کا جو نچوڑ ہوگا یہاں پہ۔ تو آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی پچھلے سے، ذرا سے جلدی سے ہم کوئکلی کر لیتے ہیں، وَلِلَّهِ، ذرا جلدی سے چیٹ باکس میں لکھتے جائیں۔ بالکل ٹھیک ہے جی، سسٹر شمس، اچھا بردر محمد احسان بھی ہے، ٹھیک ہو گیا جی، اور آپ سب کی نیند جی۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ، بالکل ٹھیک ہے جی بھی جی۔ آج کے سبق میں ہم بات کر سکیں گے انشاءاللہ تشہد دیکھیں گے، گرامر میں ہاذا، ہاؤلائی، ذالک، اولئک، اور یہ میں نے لکھا ہوا ہے حروف جر کی 5 باتیں۔ یہ جو 5 باتیں ہیں یہ ذہن میں رکھنی ہے۔ کس چیز کی ہیں؟ حروف جر، یعنی کہ جو ہم انگلش میں کہتے ہیں نا پریپوزیشنز، اس کے متعلق یہ 5 باتیں بہت امپارٹنٹ ہے، بہت زیادہ امپارٹنٹ ہے۔ تو نکات تعلیم شو بھی بڑا زبردست ہے۔ آج کے سبق میں ہم 13 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن پاک کے اندر 1454 ٹائم قرآن پاک میں آئیں گے۔ اور جب ہم آج یہ سبق نمبر 8 ہم جب فنش کر لیں گے تو ہم ٹوٹل جو 93 الفاظ سیکھ چکیں گے، جو کہ قرآن پاک کے اندر 27,536 بار آئے ہوئے۔ آج ہم سبق نمبر کیا پڑھ رہے ہیں؟ 8۔ اور ہم نے کتنے اس کورس میں ہم نے 232 الفاظ کو سیکھنا ہے جو قرآن پاک کے اندر 41,111 بار آئے ہوئے۔ تو اس شوق اور جذبے کے ساتھ کہ ہم ماشاءاللہ تقریباً 100 کے قریب الفاظ جان جائیں گے، ویسے تو نیکسٹ کلاس میں جائیں گے۔ تو تشہد اس کو ہم دیکھتے ہیں جی، اس کو ہم تھوڑا سا پہلے جی، اب ہم اس کو دیکھتے ہیں جی۔ اب آپ نے اس کے اندر تھوڑا سا پارٹیسپیٹ بھی کرنا ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، جی ذرا مجھے آپ نے بتانا ہے کہ یہ والا جو ورڈ ہے یہ کیا ہے؟ اس میں فعل ہے، حرف ہے؟ جی کوئی بتائیے کیا ہے؟ اس میں فعل ہے، حرف ہے؟ اب تو آپ کو زیادہ پہچان ہو جانی چاہیے اسم جی۔ سسٹر چلیے سعادہ کے نام اسم ہے سر، اسم ہے جی، اسم ہے سر، اسم ہے کیسے پتا چلا؟ سر۔ یہ الف لام ہے شروع میں۔ اور تا ہے الف اس کا آخر میں، اور الف تا بھی ہے، یہ دو ال یہ آگے دو اور تا۔ نشانی ہے، یہ 2 نشانیاں ہیں، یہ بلکہ تینوں کے اندر ہی، اس کے اندر بھی، اس کے اندر بھی یہی ال لگا ہوا ہے، ال لگا ہوا ہے، یہ تینوں پھر کیا ہوئے؟ اسم ہوئے، یہ بھی خیر اسم ہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تینوں کیا ہوئے؟ اسم ہو گئے۔ اب یہ کوئی بتائے گا تینوں اسم کون سے اسم نظر آ رہے ہیں؟ کوئی جمع واحد ہے، جمع ہے؟ سنگولر ہے، پلورل ہے؟ جمع پاس تو ہو گئے،
جمع ہے، तमाम सही जमा है सर जी जमा है, چلے جزاک اللہ جی، جمع ہے، کون جمع سی ہے۔ جمع ہے؟ یعنی کہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مؤنث مونس، مؤنث۔ چلے بڑی خوبصورت بات ہے، آپ کو مؤنث اس کی مطلب پہچان ہو گئی۔ یہ کیا ہے جی؟ پہلا اسم ہے یہ، پھر یہ کیا ہے جی؟ جمع ہے، مذکر ہے، سوری مؤنث ہے یہ اسم۔ اس کو ہم کہیں گے جی خاص بھی ہے نا، ال لگا ہوا ہے تو یہ خاص اسم ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اس طریقے سے پہچان کرنی ہے۔ اب آپ کو اسم وغیرہ کی آگے جو چل کے پریکٹس میں بھی آ رہے ہوں گے کہ اسم فعل حرف میں سے الگ کریں، تو اب تھوڑا سا آپ کو اس کی سمجھ آ جانی چاہیے کیسے ہیں جی، حرف کیسے ہیں، اسم کیسے ہیں، یہ سارا اب آپ کو پتا ہونا چاہیے جی۔ التحیات، سبھی کولی باتیں، للہ اللہ کے لیے، والصلوات اور سبھی بدنی باتیں، والطیبات اور سبھی مالی باتیں۔ یہ دیکھیں یہ اس کا ہو گیا واحد تحیات، اور جمع کیا ہوگی؟ تحیات، سبھی کولی باتیں۔ سبھی کولی باتیں کون سی ہیں؟ نماز، یعنی کہ ذکر جو ہم قول سے، جو منہ سے قول سے کہتے ہیں نا، تلاوت، دعوت و تبلیغ، اچھی بات کرنا، کسی کو نصیحت کرنا، صحیح راستہ بتا دینا، مشورہ دے دینا، یہ کس کے لیے کرنے ہم نے؟ سب اللہ کی خاطر کرنی ہے۔ اچھا اب یہاں پہ یہ ذہن میں رکھیے تین چیزیں ہیں، یہ 1 2 اور یہ 3، یہ تینوں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے، ٹھیک ہے؟ یہ ذہن میں رکھیے کہ تینوں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اچھا للہ، جیسے ہم کہتے تھے الحمدللہ، ساری تعریفیں اور شکر کس کے لیے جی؟ تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے۔ التحیات للہ، سبھی کولی باتیں بھی اللہ کے لیے ہیں جی۔ آگے صلوات، یہ بھی دیکھیں واحد اس کا، اور جمع صلوات، سبھی بدنی باتیں۔ بدنی باتیں جو بدن سے یعنی کہ محنت سے ہوتی ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، تربیت کرنا، مدد کرنا، تعلیم و دعوت، تبلیغ وغیرہ کے لیے جانا۔ جی طیبہ، طیبہ اس کی جمع ہے جی طیبات، اور سبھی مالی باتیں، ٹھیک ہے جی، اور سبھی مالی باتیں۔ سبھی مالی باتیں یعنی کہ زکوٰۃ، صدقات، خیرات وغیرہ۔ دوسرا ترجمہ ہم اس کو کیا کر سکیں گے جی؟ سارے تعظیمی کلمے، ساری باتیں، ساری پاکیزگی۔ تو اس کے اسباق کو دیکھتے ہیں۔ التحیات، سبھی کولی باتیں، یعنی کہ نماز، ذکر، تلاوت، دعوت، تبلیغ، اچھی بات کرنا، نصیحت کرنا، راستہ بتانا اور کسی کو مشورہ دینا۔ بدنی عبادات میں کیا جی؟ نماز، روزہ، حج، تربیت کرنا، مدد کرنا، تعلیم، تبلیغ وغیرہ سب کیا ہے جی؟ اللہ کے لیے۔ سبھی مالی باتیں یعنی کہ ہم نے زکوٰۃ دینی ہے، صدقات دینے ہیں، خیرات وغیرہ، یہ بھی کس کے لیے؟ سب اللہ کے لیے۔ یعنی کہ اس کے اندر ہم کیا کہہ سکتے ہیں جی؟ تین باتیں ہیں، یہ نمبر 1 ہے، یہ 2 ہے، اور یہ 3 ہے۔ اس میں پورے میں 3 وہی چلیں گے۔ یہ ساری کی ساری اللہ کے لیے، ساری کی ساری کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 ایسے آدمی ہیں جو جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ کوئی جھاڑ پھونک کرتے تھے، نہ کسی سے کرواتے تھے، نہ بدشگونی لیتے تھے، صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے تھے۔ جب یہ سنا تو سب سے پہلے آکاشا بن اسد رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے ان میں سے ایک کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ان میں سے ایک ہو۔ پھر ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے بھی دعا فرمائیں اللہ مجھے بھی ان میں سے ایک کر دے۔ آپ نے فرمایا کہ آکاشا اس میں تم سب پر بازی یعنی کہ سبقت لے گئے۔ تو ہمیں جب بھی کوئی نیکی کے کام ہوں، جب ایسی باتیں ہوں تو کوشش کرنی چاہیے ہمیں سبقت لے جانی چاہیے۔ اس حدیث سے ہم بات سیکھ سکتے ہیں، ہم اچھی بات سنتے ہی جلد ہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس کو کرنے کی توفیق دے، ورنہ کوئی اور سبقت لے جائے گا۔ ہر دعا کے ساتھ گزرے ہوئے زمانے کا احتساب ہو، آئندہ کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ پلان بنانا ہے جی۔ ذرا کائنڈلی میوٹ رکھیں اپنے آپ کو، پھر شور آتا ہے۔ التحیات کے شروع میں کتنے؟ 3 عبادتوں کا ذکر ہوا، 3 عبادات کا۔ تو
مجھے بھی یہ دعا کرنی چاہیے، ہم سب کو یہ دعا کرنی چاہیے، اے اللہ مجھے ان تینوں میں حصہ لینے کی توفیق دے۔ تینوں کا احتساب کیجئے، زبان کا کیا حال ہے، قوتیں، خاص کر ذہن کہاں صرف ہو رہا، پیسہ کہاں پہ آپ خرچ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ساری چیزیں، تینوں چیزوں کا آپ نے پلان بنانا ہے۔ تو اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کر لیجیے۔ التحیات سبھی کولی باتیں، للہ اللہ کے لیے، والصلوات اور سبھی مدنی باتیں، الطیبات اور سبھی مالی باتیں۔ جی اب ذرا چیٹ باکس میں لکھیے گا جی التحیات کی کیا میننگز ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جی، جو یہ لکھ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، اس کے اندر بھی ذرا ہے تمام ضروری چیزیں۔ چلیں، الطیبات کی میننگز کیا ہے جی؟ طیب، ٹھیک ہے جی، یہ تھوڑا سا اس کے اندر کوئی مسٹیک لگ رہی ہے مجھے نا۔ چلیں آگے دیکھتے ہیں جی، اب رک دیں۔ السلام علیکہ ایھا نبی، السلام سلام ہو، علیکہ علیکہ آپ پر، یہ سامنے آپ پر، ایھا نبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آل یعنی کہ السلام جب ہم کہتے ہیں اس میں آل ہر قسم کی سلامتی ناپسندیدہ چیزوں اور باتوں سے محفوظ رکھنا۔ اے نبی اللہ آپ کو ہر طرح سے کیا رکھے، محفوظ رکھے۔ دیکھیں اللہ، ابھی اب ہم ٹیبل کر کے ہٹے ہیں۔ اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا، جو ٹیبل ہے نا اس کو آپ گرامر کے طور پہ نہ لیجئے گا۔ اس طرح یہ والا دیکھیں، یہ یہاں پہ آیا ہے، نماز کے اندر آیا ہوا یہ والا، تو ہم کیا کرتے ہیں، یہ اچھا یہ ٹیبل ہے، یہ گرامر ہے، اس کو تو ہمیں یاد کرنی پڑے گی، ہمیں یہ مسئلہ ہوگا۔ آپ یہ ذہن میں رکھیے جو بھی الفاظ ہیں قرآن پاک کے اندر آنے والے الفاظ ہیں، یا ایوہا یا ایوہا، یہ تینوں کا میننگز ہے، تینوں کا میننگز کیا ہے جی، ہے۔ اس کا میننگز بھی یہی ہے، اس کا میننگز بھی یہی ہے، اور اس کا میننگز بھی ہے ہی، تینوں کا میننگز میں یہ آتا ہے۔ اچھا نبی، نبی کی جگہ میں جی نبیون بھی کہتے ہیں اور انبیاء بھی کہتے ہیں، دونوں طرح کی اس کی جمع ہوئی ہے۔ ورحمت اللہ، واو اور رحمت، رحمت اللہ کی، وبرکاتہ رحمت، یہ دیکھیں یہ برکات، اس کی جمع برکات، برکات برکات برکتیں، وبرکاتہ اور برکتیں ہوں اس کی، جو ہو آ رہے ہیں نا، ہم نے اس کو اسماء کے رب ہو میں بھی پڑھا ہے، یہ سارے پڑھے ہوئے ہم نے، تو اس کا آ رہا ہے برکات ہو، تو اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ اسباق پہلے ہم نے کیا جی، تین باتوں جس میں سے بہترین طور پر انجام دی، اور ہم نے کیا سیکھا کہ کیسے کیا جائے۔ تو اب کیا جی، اس ہستی پر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تین چیزوں کی دعا ہے، کس کی، سلام کی، رحمت کی، اور برکتیں۔ وہاں پہ پیچھے تین عبادات اللہ کے لیے، تین جو رحمتیں وغیرہ، یہ کس کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جی۔ یعنی کہ سلام ہو یعنی سلامتی، یعنی اللہ آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھے۔ رحمت ہو، اللہ کا احسان فضل ہو، اللہ کا محبت کے ساتھ خوب کیا رکھیے۔ برکتیں ہوں، ہر احسان فضل خیر، اور بلائیوں میں زیادتی بھی ہو۔ آپس میں جب ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم، کا مطلب ہے آپ پر ہر قسم کی سلامتی ہو، ال سے مراد ہر طرح کی ساری کی ساری سلامتی، یعنی دین و ایمان، صحت کی، مال کی، خاندان کی، بزنس، نوکری وغیرہ، ہر ایک میں آپ محفوظ رہیں، کوئی عیب کمی ناپسندہ چیزیں یا بات نہ ہو۔ کیسی زبردست چیز ہے یہ، ہم کہتے ہیں ہیلو، بچوں کو سکھاتے ہیں ہیلو، ہائے، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ آفٹر نون وغیرہ سکھاتے ہیں، تو اس کے مقابلے میں آپ کیا کریں، السلام علیکم سکھائیں۔ اس کا کیا ہوگا، اجر و ثواب اور سنت پر عمل کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔
یہ پوری جی تصور احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کر لیجئے. السلام سلامتی ہو علیکہ آپ پر ایوہ نبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورحمت اللہ اور اللہ کی رحمت و برکاتہ اور برکتیں ہوں اس کی آپ پر برکت ہوں. ٹھیک ہے جی. ذرا السلام علیکم ذرا چیٹ باکس میں ذرا جلدی سے لکھ دیں. جی ساکب اجاز بڑی جلدی سے لکھ دیتے ہیں. ماشاء اللہ جی. سسٹر نصرت، سسٹر سائدہ، کریم شاطیق، حمید اللہ، شازیہ تہذیب. ٹھیک ہے جی. جی ورحمت اللہ. ٹھیک ہے جی. برکت کے میننگز کیا ہے نہیں؟ برکت کا میننگز بالکل ٹھیک ہے جی. بی ٹھیک ہے. تشہد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی دعائیں ہیں؟ سسٹر انشاء، ثاقب اجاز، راحت، سسٹرینی، سائدہ کا نام سے بردر محمد حسان. ٹھیک ہے جی. چلیں جی اب ذرا چیٹ باکس میں آگے اب بڑی زبردست خوبصورت بات آ رہی ہے. السلام علینا سلام ہو جس پر ہم پر یہ ہم نے ٹیبل پڑھا نا علیہ علیہم علیکا علیہ علیکم علینا. یہاں کیا جی سلام ہو کس پر؟ ہم پر. یعنی کہ ہر قسم کی سلامتی اللہ پر نہ ہم پر. کس پر؟ ہم پر. اب دیکھیں ہم اس دعا کے اندر ہم خود بھی شامل ہو رہے ہیں. یہ بڑی خوبصورت دعا ہے. وَعَلَا اور اوپر یعنی کہ اور پر کس کا؟ عباد اللہ. عبداللہ سے بنتا ہے بندہ غلام، عبد کی جمع ہوتی ہے جی عباد. عباد اللہ یعنی کہ زیادہ. صالح کی آپ نے جمع پڑھی ہے صالحون صالحین، تو یہ صالحین یہاں پہ آ رہا ہے تو یہ صالح کی واحد ہے. تو دیکھتے ہیں جب ہم اللہ کا انعام کن پر ہوا؟ اللہ کا انعام 4 لوگوں پر ہوا. یہ ذہن میں رکھیے گا. ایک انبیاء، دوسرا صدیقین، تیسرا شہداء، چوتھا صالحین. اللہ کا نام کتنے لوگوں پر ہوا؟ 4 پر. کن کن پر؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. یہاں پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام، پھر ہم پر. پہلے کس پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، پھر ہم پر، پھر صالحین پر. اب دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صالحین کے لیے دعا انشاءاللہ قبول ہوگی. آپ کا مان کیجیے انشاءاللہ دعا قبول ہوگی. تو اس دعا میں ہم پر یعنی کہ علینا کس میں ہے؟ بیچ میں ہے. پہلے کیا جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بعد میں صالحین، درمیان میں ہم لوگ ہیں. جب اگلا پچھلا مقبول ہوں گے تو اللہ کی رحمت سے، امید سے بیچ والے مقبول ہوں گے اور بخشے جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جب پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، بعد میں صالحین کا ذکر ہے، درمیان میں ہم لوگ آ گئے. تو دیکھیں کتنی خوبصورت دعا ہے. کبھی ہم نے آج تک غور ہی نہیں کیا کہ اچھا اتنے خوبصورت الفاظ ہم ادا کر رہے ہیں اور اس کے اندر ہم خود بھی شامل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کیا جی سلام ہو ہم پر اور کس پر؟ اللہ کے بندے پر جو نیک ہے. اللہ کے بندے کون سے ہیں؟ جو نیک ہے. یاد رکھیے اللہ کی رحمت اسی کو ملے گی جو عمل سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، جیسے صالحین نے کیا. اس میں ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہم دعا کے ساتھ ساتھ نیک اور صالح بننے کی پوری کوشش کریں. اس لیے کہ قرآن میں نام ملنے والوں کے 4 گروپس سے پہلے انبیاء کا ذکر اور آخر میں صالحین کیا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ میں نیک بنائے، صالحین بنائے. روزانہ کروڑوں لوگ ہر نماز میں یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم نے ان کی دعا لینی چاہیے. تو ہم کو کیا بننا پڑے گا؟ صالحین. صالحین بننے کی بھرپور کوشش کرنی ہے. اے اللہ ہمیں بھی صالحین میں سے بنا دے تاکہ ہم ان کی دعا سے فائدہ اٹھا سکیں.
صالح بننے کا اور صالحین کے ساتھ رہنے کا پلان بنائیے، کوشش کیجیے۔ تو اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ آپ پریکٹس کر لیجیے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور اوپر اللہ کے بندوں کے جو نیک۔ جی ایک دفعہ پڑھ لیجئے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ایک کلمہ ہم اذان میں بھی آ چکا ہے، اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، کسی بات کو سچ بتانا، گواہی دینا یعنی کسی بات کو سچ بتانا، اپنے علم اور یقین کی بنیاد پر کوئی بات کہنا یا بتانا۔ میں گواہی دیتا ہوں یعنی میری باتوں سے اور عمل سے یہ بتا رہا ہو کہ ان کہ لا میں نے نہیں الہ کوئی معبود۔ اچھا اس کا اگر اسکرین شاٹ لے لینا، یہ دیکھیں کتنی بار آئے گا لا کا جو ہے نا، لا آپ پہ نظر آ رہے ہیں کتنی بار آیا ہوا ہے، 2155۔ ماں اس کا مطلب ہے نہیں، کیا اور جو، یہ انشاءاللہ اب آپ کو بتائیں گے۔ یہ 1732 بار آیا ہے۔ لم نہیں ہرگز، یہ 347 بار آیا ہوا ہے۔ لن نہیں ول ناٹ کے ساتھ آتا ہے، یہ 106 مرتبہ آیا ہوا ہے۔ تو اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، تو ایک دو دن آپ اس کو پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ یہ دیکھیں کتنے منٹس، آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ 4340 بار الفاظ یہ سیکھ جائیں گے اگر یہ سلائیڈ آپ یاد رکھ لیتے ہیں۔ چلیں جی، الہ کی جمع آلیات، یہ مجھے پہلے ہی پتہ ہے۔ الا اللہ، اللہ سوائے اللہ کے، اس کو دیکھتے ہیں جس سے سباق، یہ آپ کو پہلے ہی بات بتائی جا چکی ہے کہ ایک ایمرجنسی ڈاکٹر جو کہ عرب ملک میں سروس کر رہا تھا، اس نے بتایا کہ اپنے سروس کے دوران ایک یا دو لوگوں کو اس نے کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک بڑا آدمی موت کے قریب تھا تو ڈاکٹر اس کے بیٹے سے کہا کہ باپ کے سامنے جا کے پڑھنے کی کوشش کرے، بیٹا بار بار پڑھا مگر باپ سے نہ پڑھا گیا۔ بیٹے نے عربی میں ابا جان لا الہ کہی تو باپ نے جو کہ عرب تھا، عربی میں جواب دیا، بیٹے پڑھنا چاہتا ہوں مگر نہیں آ رہا۔ تو کوشش کیجیے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیے۔ جتنی آپ اپنے زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں گے اتنا انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ہماری کوئی ایک نماز تو آخری نماز ہوگی، پتہ نہیں کون سی ہے، یہ نماز کے اندر آخری بار کلمہ شہادت کا اعلان ہے، اس لیے دل کی گہرائی سے اور پوری توجہ سے پڑھی کہ موت سے پہلے یہ پڑھنے کی توفیق دے، اور ہمیشہ دعا کیجیے جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کو زندگی میں کیسے لانا ہے؟ دعا، اے اللہ، پہلے تو ہمیشہ دعا کرنی ہے کہ مجھے صرف تیری عبادت کرنے کی توفیق دے۔ احتساب، میں نے کتنی مرتبہ اپنے نفس کو اپنا معبود بنایا، یا میں نے اس کی فرمان برداری کی، ایسا کیوں کر رہا ہوں؟ برے دوستوں کی وجہ سے، انٹرنیٹ کی وجہ سے، بری عادات کی وجہ سے۔ تو آگے میں نے پلان بنانا ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کی پلاننگ بنائیے، اچھی باتیں سننے کو آپ کو ملیں گی، آپ ہی اچھی لوگوں کو باتیں بتائیے، جو کچھ پڑھا ہوتا ہے دوسروں کو بتائیے، تبلیغ، اس پیغام کو کروڑوں غیر مسلم تک پہنچائیے۔ آگے جی، اشہدو اللہ الہ الا اللہ، جی اس تصور احساس کو زیادہ سا پڑھ لیجیے اس کو۔ میں گواہی دیتا ہوں نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ ان کا مطلب یہ پتہ ہے آپ کو، ان اور ان دونوں کا میننگ کیا ہے جی؟ کہ دونوں کا میننگ کیا ہے؟ کہ یہ والی اگر آپ سلائیڈ بھی دیکھ لیں یہ بھی کافی، اگر اس کا بھی اسکرین شاٹ لے لیں تو یہ 2764 بار یہ والے الفاظ آئے ہیں۔ ان کے، انا کے، ان اگر، ان بے شک۔ جی باقی ہم اس کو دیکھ چکے ہیں ذہن میں، عبدہ، اس کے بندے، وارسول یعنی کہ جس طرح عبداللہ ہوتا ہے اللہ کا بندہ، تو اسی طرح ہم کیا کہیں گے، ورسولہ، اس کے رسول۔ رسول کی جمع کیا جی؟ رسول۔ تو اس کو ہم دیکھتے ہیں، اذان کا سبب اس کی بہترین قسم کے ہم تشریح کر چکے ہیں۔ یہاں پر عبدہ و رسولہ کے الفاظ زیادہ ہیں، ہم سب کو، اس دنیا کی ہر چیز کو اللہ نے بنایا ہے، ہم اللہ کی ملکیت ہے، اس لیے ہم کو اس کا سچا بندہ بن کر رہنا چاہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے بہترین بندے اور ہمارے لیے اسوہ حسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین
نمونہ ہے، ہمیں اور کہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر کام کرتے ہوئے جی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اس طرح ہم نے تم کو ایک امت وسط یعنی بیچ کی راہ والی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو۔ ہم سب پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک بہت باری اور عظیم الشان ذمہ داری ڈالے گی کہ ہم کو سارے لوگوں پر یہ شہادت دینا، گواہی دینا، یعنی بتانا ہے کہ دین کیا ہے۔ ہر نماز کی تشہد میں 5 اذانوں میں، ہر نماز کی تشہد میں 5 اذانوں میں 5 اقامتوں میں، یعنی روزانہ 25-30 بار سنا کر 10 بار ہم سے یہ شہادت کے الفاظ دہرا کر یاد دلایا جاتا ہے کہ ہم کو یہ کام کرنا ہے یا دین کے پیغام کو بتانا۔ دو اہم ترین رکن یعنی لا الہ الا اللہ اور دوسرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ تو اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کر لیجیے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جی ذرا آپ چیٹ باکس میں کوئکلی لکھ لیجئے گا جی۔ بی میں ہم نے پارٹ بی کے اندر حروف جر کے متعلق بڑی خوبصورت باتیں ہم نے پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد ہم نے اس میں اشارہ بھی پڑھنا ہے۔ کتنے الفاظ ہیں؟ وَرَسُولُهُ، عبداللہ سلیمی 2، بہت سے لوگ لکھ رہے ہیں جی 6، اس میں کہاں سے آگے 3 سے ساجدہ کہہ رہی تھی۔ اچھا چلے اس کو میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں آپ کو۔ دیکھیں اس میں ایک تو ہو گیا جی واو، دوسرا ہو گیا رسول، تیسرا آ گیا ہوں، واو رسول اور اینڈ میں آ رہا ہے ہوں۔ ٹھیک ہے جی، یہ جب آپ کو ٹکڑے کرنے ہوں گے تو یہ ٹکڑے اس طریقے سے الفاظ کے ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، 3۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمیں ذمہ داری ڈالی گئی جی کس چیز کی؟ گواہ دینے کی، دعوت دینے کی، یعنی کہ گواہ بنو۔ سسٹر شازیہ، سسٹر راحت، سسٹر اینی جی، تشہد کا یہ ٹکڑا دین کی دعوت دینا یا بلانا ہے، کون سا؟ اچھا ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابدو میں کیا تعلیم ہے؟ نہیں، بی والے ٹھیک ہے جی، بالکل بی ہے جی۔ جی اب ہم چلتے ہیں جی گرامر پارٹ کی طرف۔ اگر یہ جو میں نے ابھی پڑھا ہے اس میں سے کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ ہینڈ ریز کر کے پوچھ لے، باقی اس سوال جواب بعد میں ہوں گے۔ اس سے متعلق اگر کسی کو کوئی کیوری ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ جی۔ ہم چلتے ہیں جی اب گرامر کی طرف۔ گرامر، گرامر ہماری کیا جی، ہماری سپیڈ کو بہت زیادہ بوسٹ اپ کر دیتا ہے کہ جس طریقے سے دیکھیں نا گیئر کسی چیز کو بوسٹ اپ کرتے ہیں تو یہ گرامر بھی ہمارے اس کو بوسٹ اپ کرتے ہیں۔ تو آپ یقیناً سبق پڑھ رہے ہوں گے، نہیں پڑھ رہے تو پڑھ لیا کریں جی۔ آج کے سبق میں ہم حاذا ہؤلاء ذالک اور اولئک کا پڑھیں گے جی۔ ٹھیک ہے جی، اس کو کہتے ہیں ہم اس میں اشارہ۔ گرامر ہم کرتے ہیں جی ٹی پی آئی کے ساتھ۔ ٹی پی آئی کیا ہے؟ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے۔ جی ہینڈ ریز کیجیے، کون ایک دفعہ ریوائز کر دے؟ جی سسٹر رمشا عتیق۔ السلام علیکم۔ السلام جی بیٹا۔ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے۔ جزاک اللہ، مل کر کیجیے۔ جی سسٹر شاہدہ بیگم، آپ بھی کر دیں، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جی سر، سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کے کیجیے۔ جزاک اللہ جی۔ چلیں اچھا، اسم ہم پڑھ چکے ہیں، آج ہمارا جو آخری لیکچر اسم پر ہوگا،
इसम हम कंप्लीट कर चुके हैं जी। किसी का नाम, किताब मक्का, सिफ्त मुस्लिमों में निशानी क्या जी, अल लगाता है, दो पेश लगी होती हैं, दो ज़बर हो सकती हैं या दो ज़ेर हो सकती है, वाव नून या नून अलिफ ता, ये वाव नून या नून इसके अंदर फेल में भी आते थे। हरूफ भी हम खत्म कर चुके हैं। आज हमारी सिस्टम बड़ी अच्छे तरीके से आपको रिवाइज करवा दिया। जो दो इसमें दो फेलों को मिलाता है, दो इसमों को भी मिला देता है, दो फेलों को भी मिला देता है। कुरान पाक के अंदर कोई चीज इसम आपको लग रही है तो इसम होगी या फेल होगी, अगर इसम फेल नहीं है तो फिर हरूफ होगा जी। पिछले सबाक से थोड़ा सा हम ले लेते हैं मिनहुमुल मोमिनीन, जरा जल्दी से चैट बॉक्स में लिखते हैं, हमने आगे क्विकली जाना है। सिस्टर साहिदा कह रही है ये हम सब में ठीक हो गया जी, रज़ी अल्लाह हो। डी। ठीक है। इकरा किताबिका, किताबका। जी। ठीक है, चले ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। अब आ रहा है जी हमारा ये, बस ठीक है, ये हमने तीनों के जितने भी हरूफ पढ़े हैं ना, तीनों को टेबल करते हैं। ये वाले तीन अल्फाज कितनी बार आए हुए हैं? तकरीबन 5000 बार। ये तीन, लाहू, मिनहू और अनहू, यानी कि टेबल अगर हम पूरा कंप्लीट भी करें ना तो देखिए कितने बार पुराने पाक में आया है जी। सिस्टर नुज़रत, यहाँ पे लाहा ये आपने साथ करना है, लाहा, मिनहा। लहू, लहुम, लका, ली, लकुम, लना, लहा, मिनहु, मिनहुम, मिनका, मिन्नी, मिनकुम, मिन्ना, मिन्नी, मिन्हा, अनहु, अनहुम, अनका, अन्नी, अनकुम, अन्ना, अनहा। अन्ना और अनहा। जजाकल्ला जी। चलें सिस्टर शाहिदा बेगम, ये वाला करवा दें आप। ये 3600 बार कुरान पाक में आए हैं, बिही बिहिम। सिस्टर शाहिदा। बिही, बिहिम, बिका, बी, बिकुम, बिना, फीही, फीहिम, फीका, फीया, फीकुम, फीना, फीहा, अलैहि, अलैहिम, अलैका, अलैया, अलैकुम, अलैना, अलैहा। जजाकल्ला जी। जी बाकी लोग भी हैंड रेज करें, ये तो हमने पढ़ चुके हैं। जी सिस्टर डॉक्टर ताहिरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इलैहि, इलैहुम, इलैका, इलैया, इलैकुम, इलैना, माअहू, माअहुम, माअका, माइया, माअकुम, माअना, माअहा, इंदहू, इंदहुम, इंदका, इंदी, इंदकुम, इंदना, इंदहा। जजाकल्ला जी। अब जरा गौर से माइक को अपने म्यूट कर लीजिए, जरा गौर से मेरी बातों को सुनिएगा। ये इंशाल्लाह पूरे कोर्स का निचोड़, हरूफ जर इसको बोलते हैं हम, क्या हम कहते आए हैं? प्रेपोजिशंस है ये क्या है? प्रेपोजिशन, इंग्लिश में हम इनको कहते हैं प्रेपोजिशंस। ठीक है जी। समझने के लिए कौन कौन से, ली, मिन, अन, बी, फी, अला और इला, ये कितने हैं जी? 7 पढ़े हमने। कितने? 9। ये 2 पढ़े हमने, मा और इंदा, ये इसम है, हरूफ की तरह इस्तेमाल होते हैं। अगर किसी कहीं जगह पूछा जाए फेल हर या इसम में से क्या है, ये वाले सारे हर्फ होंगे, ये 2 जो होंगे ये क्या होंगे? इसम की कैटेगरी में आएंगे। आपने टिक करना होगा या लिखना होगा किसी पे, तो मा और इंदा याद रखिएगा, ये इसम है। क्या है? ये इसम है। पहली तो ये बात होगी है। ठीक है। उसके बाद इसके मतलब हमने 5 बातें, हरफ जर की क्लास में हम कितनी बातें सीखेंगे? 5। कौन कौन सी ये याद रखनी है? पहली, हर जबान का लफ्ज यानी कि हरफ जर अलग होता है। जैसे हमने कहा जी आमनतु बिल्लाहि, मैं अल्लाह पर ईमान लाया। आई बिलीव्ड इन अल्लाह। जब ईमान लाने की बात हुई तो अरबी में बी, अंग्रेजी में इन, उर्दू में पर। बस काम को देखे तो हरफ जर समझ में आपको आ जाएगा, यानी कि हर जबान में हरफ जर लहदा लहदा है।
कभी हरफ जर अरबी में मगर दूसरी जबान में नहीं होगा, जैसे इगफिर ली, अरबी में इंग्लिश में कहेंगे फॉरगिव मी, तो यहाँ पे इसमें जर नहीं है। फिर हम कहते हैं वरहमनी, अरबी में नहीं है। तीसरी बात आ गई रहम कर मुझ पर, रहम कर मुझ पर क्या हो गया जी, ये प्रेपोजिशंस आ गई, हरफ जर आ गया, ये जो रेड आपको नजर आ रहा है, ठीक है। इस तरह हम जब इंग्लिश में कान एंड है मर्सरी ओन, ये आ गया जी मी, ये फिर प्रेपोजिशन आ गया, यहाँ पे हरफ आ गया। तो यानी कि कभी हर्फ अरबी में होगा, दूसरी जबान में नहीं होगा, कभी दूसरी में होगा, अरबी में नहीं होगा। चौथी बात, हरफ जर बदलने से मीनिंग्स बदल जाते हैं, मायने चेंज हो जाते हैं। जैसे लकड़ी से मारा या लकड़ी को मारा, से और को बदलने से मीनिंग्स टोटली चेंज हो गए। शुरू में और आखिर में देखो एक जैसे ही है, इसमें भी और इसमें भी सेम है। सिर्फ क्या जी हमने से और को बदला, मीनिंग सारे के सारे बदल गए। कितना चेंज हो गया से और को से, लकड़ी से मारा या लकड़ी को मारा। तो ये चौथी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं गेट, गेट इन, गेट आउट, गेट अप, गेट डाउन, तो मीनिंग्स टोटली चेंज हो जाते हैं। ठीक हो गया जी। जैसे सल्ली ली रब्बिका, नमाज पढ़िए अपने रब के लिए। जब हम कहेंगे सल्ली अला, चेंज हो गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो रहमत भेजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो देखिए मीनिंग्स चेंज हो गए, ली और अला के चेंज होने से मीनिंग्स भी चेंज हो जाते हैं। अब आखिरी बात और पांचवी बात वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम QC2 में जाके पूछते हैं कि ये हरफ जर के मतलब आपने बात पढ़ी है, तो वहां पे लोग कहते हैं जी नहीं। तो फिर हम ये जब स्लाइड देखते हैं तो अच्छा, हरूफ जर इसम के साथ अगर आए, इसम कौन से हैं, दो तरह के इसम है आपको पता है, एक होगा जी आम और एक होगा खास, एक होगा मारफा एक होगा नकरा। जब हरूफ जर इसमें नकरा के साथ आए तो उस पर क्या लगती हैं, दो जेर लगती हैं। जैसे फी किताबिन, अगर इसम आपको पता है वैसे ही अल लगेगा तो दो पेश, दो जबर, दो जेर, जो कुछ भी हो बदल कर एक रह जाएगी। तो इसम के साथ जब अल लगागा वो खास होगा तो एक जेर आती है, जैसे फी किताबी, फिल किताबी, ठीक है। जब फी आ गया तो जेर आ रहा है, जब नकरा के साथ आ रहा है तो तब भी दो जेर आ रही है, ये दो जेर आ रही है। तो इसको खसूसी तौर पे याद रखिए। हमने पढ़ा था आऊज़ु बिल्लाहि, देखो बी आ गया हरफ जर अल्लाह के साथ, तो अल्लाह ही, ठीक है। इस तरह और भी होगा। अब ये पांच बातें अगर आप स्क्रीन शॉट लेके रख ले तो आपको फायदा होगा। कौन कौन सी बातें, हर जबान का हरफ जर अलग, जैसे अमन्तु बिल्लाहि, कभी हरफ जर अरबी में मगर दूसरी जबान में गायब, कभी हरफ जर अरबी में नहीं तो दूसरी जबान में जरूरी। हरफ जर बदलने से मीनिंग बदल जाते हैं। पांचवी हरफ जर जब इसमें नकरा के साथ आए तो दो जेर लगती हैं, जब खास के साथ आए तो ये जेर एक लगती है। जी जरा जरा चैट बॉक्स में लिख दीजिए। जरा जल्दी से चैट बॉक्स में लिख। ठीक हो गया जी। हरफ जर के बदल से मीनिंग बदल जाते हैं, सही है, कभी कभी होता है, गलत है, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानती, मैं नहीं जानता। सिस्टर साजदा सबकत ले गए जी, जज़ाकल्लाह जी। चलें जी, अब हम अपना जो आज का सबक है उसकी तरफ बढ़ते हैं। हर जबान में किसी चीज की तरफ इशारा करने के लिए कुछ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, जैसे उर्दू में ये सब, वो सब वगैरह। तो अरबी में क्या कहेंगे हम, हाजा। अच्छा अब इसका जरा गौर कीजिएगा मेरी तरफ, इसका इशारा किधर होगा। हमने पहले इशारे किए जी इधर बिल्कुल ये, और सामने। अब ये दो इशारे, एक इधर था एक सामने था। अब इन दोनों के बीच में जब कोई करीब की चीज नीचे पड़ी हुई तो आपने कहना हाजा, एक उंगली के साथ, हाजा। ज्यादा होंगे तो चार उंगली के साथ हाउलाई, ये देखिए मेरे करीब पड़ी है ये हाउलाई, हाजा ये हाउलाई वो। तो इसी एंगल पर यानी कि 45 का एंगल बढ़ता है ना ये,
اگر ان دونوں میں سے دیکھیں تو وہ کا کیا ہوگا؟ ذالکا زیادہ ہو گئے تو اولائکا، ہاذا ہاؤلائی، ہا سے یاد رکھیے گا، ہاذا ہا سے یاد رکھیے گا، ہاؤلائی۔ ذالکا کے اینڈ میں کاف آ رہا ہے تو اولائکا کے بھی اینڈ میں کاف آ رہا ہے، ذالکا وہ، اولائکا وہ سب، ذالکا اولائکا، ذالکا اولائکا، ذالکا اولائکا، ہاذا یہ، ہاؤلائی یہ سب۔ ٹھیک ہے جی، یہ آج کا سبق ہے، اس کو ہم ذرا اچھی طرح دیکھتے ہیں، ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ ان چار الفاظ کو سمجھتے ہوئے ٹی پی آئی کے ذریعے اس طرح پریکٹس کیجیے۔ ہاذا اولائک کہتے ہوئے ایک انگلی اور چار انگلی کے قریب، یعنی کہ قریب، اور یہ والا مطلب دائیں بائیں نہیں بلکہ اس درمیان میں۔ اب یاد رکھیے یہ والے الفاظ جو ہیں قرآن پاک میں کتنی بار آئے ہوئے؟ 1000 بار۔ ٹھیک ہے جی، تو ان کو کوشش کیجیے، کوئی اتنے مہنگے نہیں، مشکل نہیں ہے۔ ہاذا یہ، ہاؤلا یہ سب، ذالکا وہ، اولئک وہ سب۔ کم از کم 3 لوگ اس کو ریوائز کریں جی، کم از کم۔ اور لوگ ہینڈ ریز نہیں کر رہے، پتہ نہیں تھک جاتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ صرف سسٹر نصرت مجھے نظر آ رہی ہیں، چلے 3 لوگ آ گئے جی، ماشاءاللہ جی۔ چلے جی، آج ہمارے بردر آئے ہیں جی، عبداللہ سلیمی صاحب، پہلے ان سے کرواتے ہیں بردر سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاذا یہ، ہاؤلائی یہ سب، ذالکا وہ، اولائکا وہ سب۔ جزاک اللہ جی۔ سسٹر شازیہ تہذیب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاذا یہ، نیچے کی طرف اشارہ کریں گے ایک انگلی سے، ہاؤلائی یہ سب، 4 انگلیوں سے نیچے اشارہ کریں گے، ذالکا وہ دائیں طرف، اور اولائکا 4 انگلیوں سے وہ سب۔ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ جی۔ جی سسٹر ہیں جی ڈاکٹر طاہرہ پرویز۔ جی، ہاذا یہ، ہاؤلائے یہ سب، ذالکا وہ، اولائکا وہ سب۔ جزاک اللہ۔ ساجدہ خالد جی میری بہن۔ جی السلام علیکم۔ ہاذا یہ، ہاؤلائی یہ سب، ذالکا وہ، اولائکا وہ سب۔ جزاک اللہ جی۔ سسٹر ہیں شہناز۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہاذا یہ، ہاؤلائی یہ سب، ذالکا وہ، اولائکا وہ سب۔ جزاک اللہ۔ سسٹر شاہدہ بیگم۔ سسٹر شاہدہ ذرا جی سر، انٹرپریٹ۔ ہاذا یہ، ہاؤلائی یہ سب، ذالکا وہ، اولائکا وہ سب۔ چلے اب آگے کرتے ہیں جی، ہم اس سے عربی بول چال کر لیتے ہیں۔ عربی بول چال میں ہم کہیں گے ہاذا مسلم، یہ مسلم ہے، ہاؤلائی مسلمون یہ سب مسلمان ہیں، ذالکا مسلم وہ مسلمان ہیں، اولئک مسلمون وہ سب مسلمان ہیں۔ یہ سسٹر نگارس کو سر۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پرسوں ہاذا مسلم، ہاؤلائی مسلمون، ذالک مسلم، اولئک مسلمون۔ جزاک اللہ جی، بالکل ٹھیک ہو گیا جی۔ چلیں جی، اب ذرا جنہوں نے یہاں پہ ریوائز نہیں کیا تو وہ چیٹ باکس میں ضرور لکھیں جی۔ ذالکا کی جمع کیا ہوگی؟ ذالکا میں نے ایک ٹپ دی تھی اس کا، ذالکا بالکل ٹھیک ہے جی، اولئک بالکل ٹھیک ہے جی۔ ہاؤلائی مومنون، بالکل ٹھیک ہے جی، یہ سب مومن ہیں، ماشاء اللہ جی۔ ترجمہ کیجئے وہ ہماری کتاب ہے۔ جی سر۔ ٹھیک ہے جی، ذالکا کتابنا بالکل ٹھیک ہو گیا جی۔ ہاذا صالح کی جمع کیا ہوگی؟ ہاذا کی بھی جمع کرنی ہے اور صالح کی بھی جمع کرنی ہے۔ ہاؤلائی صالحون، نہیں ٹھیک ہو گیا جی،
برادر عبداللہ بھی لکھ رہے ہیں جی، سسٹر ٹھیک ہے جی. اولئک مسلمون. بالکل ٹھیک ہے جی، بالکل صحیح ہے جی، وہ سب مسلمان ہیں جی، یہ سب مسلمان ہیں. هؤلاء مسلمون. ٹھیک ہو گیا. ہاذا ہاؤلائی، یہاں پہ ٹک غلط ہوا ہے. چلیں اب عربی بول چالیں. من ہاذا، یہ کون ہے؟ ہاذا مسلم، یہ مسلمان ہے. من ہاؤلائی، ہاؤلائی مسلمون، یہ کون ہے؟ یہ سب کون ہے؟ یہ سب مسلمان ہیں. من ذالکا، وہ کون ہے؟ ذالکا مسلم، وہ مسلمان ہے. من اولائکا، وہ سب کون ہے؟ اولائکا مسلمون، وہ سب کون ہے؟ مسلمان ہیں. ذرا ہینڈ ریز پتہ نہیں ہاتھ تھک جاتے ہیں، نیچے کر لیے. چلیں جی سسٹر سسٹر سسٹر، کون سے سسٹر ہیں جی؟ سسٹر طاہرہ اور سسٹر شازیہ. ایک سوال کا ایک جواب کریں. عبداللہ سلیمی صاحب میں آپ سے سوال کروں گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. من هذا، هذا مسلم. من هؤلاء، هؤلاء مسلمون. من ذلك، ذلك مسلم. من أولئك. اولئک مسلمون. جزاک اللہ جی. کوئی اور بردر اگر ہے تو چلیں جی. بردر عبداللہ. من حاذا، هذا مسلم. من ہاؤلائی، هؤلاء مسلمون. من ذالکا، ذلك مسلم. من اولائک. أولئك مسلمون. جزاک اللہ بردر، جزاک اللہ جی. اچھا اب ہیں جی، ہم نے یہ کہا ہے ہاتھ، پتہ ہے آپ کو فیمیل کے لیے کدھر چلا گیا؟ ہم نے یہ اللہ ہاتھ جو ہے یہ بھی یوز کرنا ہے نا فیمیلز کے لیے. ہاذا، یہ ہاذ ہی، یہ ذالکا، تلکا. ہاذا ہاذ ہی، ذالکا تلکا. پھر کہتا ہوں ہاذا ہاذ ہی، ذالکا تلکا. میں کہتا ہوں ہاذا ہاؤلائی، ہاذہ ہاؤلائی، ذالکا اولائکا، تلکا اولائکا. جمع ان کی سیم ہے، صرف مؤنث کی جو ہے وہ الگ سے ہے. چلیں اب کوئی سسٹر، یہ حافظ صاحب بھی آئے ہوئے تھے. حافظ صاحب بڑے دنوں بعد آئے، ہینڈ ریز کیا پھر غائب ہو گئے. حافظ صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ حافظ آصف صاحب نہیں بولنا چاہ رہے. چلیں سسٹر ننگارس کوثر اور شاہدہ ایک سوال کر ایک جواب دے دے. ہاذا مسلم، ہاذی مسلم. هذا مسلم. اب وہ سسٹر آئی نہیں، نگارس، سسٹر نگارس. چلیں سسٹر شازیہ تہذیب، آپ جواب دے. دوسرا کلمہ هذه مسلم مسلمة. ذلك مسلم. تلك مسلمة. جی هذا مسلم، هذه مسلمة. ذلك مسلم، تلك مسلمة. چلیں جزاک اللہ جی. بردر عبداللہ آپ بھی ریوائز کر دیں. عبدال سمیع. هذا مسلم. هذه مسلمة. ذلك مسلم. تلك مسلمة. ٹھیک ہو گیا. عبدال سمیع. هذا مسلم، هذه مسلمة، ذلك مسلم، تلك مسلمة. جزاک اللہ جی. آپ ذرا چیٹ باکس میں ذرا اپنا زور آزمائی کریں، لکھیں وہاں پہ لازمی. ٹھیک ہو گیا حافظ صاحب.
हाजा का मुन्नस क्या है जी? बिल्कुल ठीक है, हाज़िही। जी, ये नमाज है। हाजा, ये नमाज है। मोहम्मद हसन, माशाल्लाह, ये कौन ऊपर गया जी? मोहम्मद हसन, अब्दुल्ला सलीमी, माशाल्लाह जी। ये मुन्नस है अरबी में। ठीक है जी, तो हाज़िही सलात। चले, ठीक है जी, जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। चले जी, हम बढ़ते हैं अपने नुक्ता तालीम की तरफ। पहला होमवर्क कुरान से तालाब। जी, हजरत अबू अमामा बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शिफ़ाउन लिअस्हाबी। कुरान कसरत से पढ़ा करो, इसलिए क़यामत वाले दिन ये अपने साथियों के लिए सिफारिश बनकर आएगा। कुरान को कसरत से पढ़ा करो, इसलिए कि क़यामत वाले दिन ये अपने साथियों के लिए सिफारिश बनकर आएगा। मुस्लिम की हदीस है। अब हमने क्या करना, हम चाहते हैं कि कुरान को समझें, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कदम रख दिया है, समझना शुरू कर दिया है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इस पे हमें साबित कदम रखे, हमें शैतान से बचाए। लेकिन ग्रेजुअली कम होते जा रहे हैं लोग, आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं। तो पहला कदम इससे तल्लक जोड़ना है, अगरचे छोटा ही क्यों ना हो। हम जितना कुरान के करीब होंगे, कुरान की अरबी इतना ही आसान होगी। जितना इसको समझने की कोशिश करेंगे, उतना ही आपको आसान लगना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले आप कोशिश कीजिए, ओनली 5 मिनट, 5 मिनट इसके तिलावत के निकालिए, और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इसको आप बढ़ाते जाएंगे। जितना आप इसके करीब होते जाएंगे, जितनी आपको इसके समझ आना शुरू होगी, तो उतना इंशाल्लाह इसके करीब होंगे। जो कुछ आपने पढ़ा है, चाहे वो ग्रामर पढ़ी है, चाहे वैसे आप पढ़ चुके हैं, अगर आपको कुरान पाक के अंदर नजर आए तो उस पर कोई निशान लगा लें, ताकि आपको पता हो कि अच्छा ये मैं पढ़ चुका हूँ, इसका मीनिंग ये होगा। तो उससे क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस होगी और समझना शुरू हो जाएगी। आप 2 दिन हमारी क्लास होती है ना, मंडे ट्यूसडे, बाकी दिन भी कोशिश कीजिए कि आधा पौना घंटा घंटा इसके लिए निकालें, वर्क बुकें निकालें, से सुने इसको, किताब से पढ़ने की कोशिश करें। कुरान पाक जो आप जितना भी पढ़ते हैं उसके अंदर अल्फाज को देखने की कोशिश कीजिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, याद रखिए सबक नंबर 8 पर, ये क्या है जी, 8वां फूल है आपके लिए, एंड में इंशाल्लाह गुलदस्ता बनेगा ये। तो सबक नंबर 8, अभी 1 घंटे के अंदर हमने 93 अल्फाज सीखे, जो 8वें सबक के कंप्लीट होने पर 27,536 बार आने वाले कुरान पाक में हम अल्फाज को सीख चुके हैं, सिर्फ 8 दिनों में, 8 घंटों में। तो 7 उम्र को याद रखिए, 2 तिलावत के 5 मिनट से कुरान पाक देखकर हाफजे से इस कोर्स के लफ्जी तर्जुमे कायद वगैरह कोशिश कीजिए। MP3 से अपने साथी से कोर्स की बातें कीजिए, नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत कीजिए। आप मुंतखब शुदा लोग, अल्लाह ने कुरान को सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है। दुआ कीजिए, रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाह कुरान के इस क्लास में मैं कुरान को समझने और सीखने की तौफीक अता फरमा। अब आपको मैंने वो ग्रुप में नाम भिजवा दिए, मेल्स के अलग और फीमेल्स के, तो ज़रा काइंडली उनको, अगर आप जितना अपनी होमवर्क कर रहे हैं, वर्क बुक कर रहे हैं, वो साथ साथ भिजवाते जाए। वो आपको चेक करके इंशाल्लाह वापस भिजवाते जाएंगे। आपने इस सबक में जो कुछ सीखा उसको सिखाना है, आसान तो सिखाइए, सबसे बड़ा फायदा आपको होगा। आप खुद अच्छा सीखेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह एंड में आपको ट्रेनिंग भी मिलेगी। जिस तरह हमारी सिस्टर्स रिवाइज करवा रही है, एटलीस्ट आप भी रिवाइज करना शुरू कीजिए। तो अल्लाह से दुआ है कि हमें कुरान को पढ़ने, इसको समझने, इस पर गौर करने, इसको याद करने, अमल करने और इसको फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।